میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے بات کریں. پاکستان کی تھرو آؤٹ اس میں آپ نے پالیسی کو کس طرح سے دیکھا؟ کیونکہ پاکستان نے نہ صرف ایران میں جو کچھ ہوا اس کی مذمت کی, پھر جو گلف کنٹریز کے ساتھ ایران نے کیا اس کی مذمت کی گئی, نیوٹرالٹی کا پاکستان نے مظاہرہ کیا. شروع میں یہ بات ہوئی کہ پاکستان کا کس طرح کا اسٹیپ ہے, لیکن اب حافظ صاحب اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے جو راستہ چوز کیا تھا وہ شاید سب سے بہتر راستہ تھا, کیونکہ آج یہی پاکستان ہے جو ایران کو اور امریکہ کو ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوا ہے. اسلام آباد پر سب کی نظر ٹکی ہوئی ہیں, میڈیشن پاکستان کروا رہا ہے. نہیں, یہ بات پاکستان کی پوزیشن تو بہت نازک تھی جی, اور لیکن الحمدللہ پاکستان اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ ایک مسلم دنیا کی واحد نیوکلیر پاور ہے. جیو اسٹریٹجک پوزیشن اس کی بہت زبردست ہے اور وہ سب سے اپنے پورے وقار سے بات کر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے ایران کا ساتھ دیا اور ایران کے لوگوں نے بھی ہماری جو ہے تعریف بھی کی اور شکریہ بھی ادا کیا ہے, دونوں بار. لیکن موقف کے اعتبار سے بھی بہت واضح طور پر امریکہ اور اسرائیل کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے. اس سے آپ کی نیوٹرلٹی متاثر نہیں ہوتی ہے, حق بات تو آپ کو کہنی پڑے گی. اور آپ تو اب اسرائیل کی طرف سے بیانات دیکھ رہے ہیں, ان کا ہدف تو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اور ٹھیک ہے کہ ہم اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھ لیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ بات تو سمجھنے کی ہے نا کہ وہ تو ہمیں اپنے دشمن کی فہرست میں رکھتے ہیں. وہ جو امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے آئی اور انہوں نے جو 5 ممالک کے نام لیے جس میں رشیا اور چائنا اور شمالی کوریا اور ایران اور اس کے ساتھ پاکستان کو بھی شامل کیا اپنے میزائل پروگرام کے حوالے سے, گویا انہوں نے اپنے دشمنوں کی فہرست میں پاکستان کو رکھا ہوا ہے. تو اس غلط فہمی میں کسی کو بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سرل اچھے دار باتیں کر کے ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ہم نوا بنا سکیں گے. یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان سے بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو پاکستان نے اچھا کام کیا. پاکستان نے جو اچھا کام کیا وہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنا جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات تھی, اس لیے کہ اگر سعودی عرب اور ایران میں کوئی چپقلش بڑی پیدا ہو جاتی تو یہ بہت نقصان دہ بات تھی. تو اس میں پاکستان نے بہت اہم رول ادا کیا. اور یہاں پر حافظ صاحب سعودی عرب کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح سے اٹیکس ہوتے رہے ان کی جانب سے بڑا ریسٹرین شو کیا گیا. دیکھیں سعودی عرب ہو یا اور خلیجی ریاست ہوں, ان کو یہ بات تو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب ہم امریکہ کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے, اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں. یہ ہماری اپنی نااتفاقیاں, یہ ہماری اپنی لڑائیاں, ہماری اپنی پراکسیز ہیں جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ حال دیکھنا پڑا ہے. لیکن اب یہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہی در حقیقت اسی کا ایجنڈا آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اچھا رول ادا کیا, سعودی عرب نے بھی اس مرتبہ ذرا جو تحمل کا مظاہرہ کیا, اور ایران کی طرف سے بھی اگر دیکھیں ایران نے ایک بات تو بہت واضح کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ بھئی دیکھیں جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں, جب امریکہ ہم پر حملہ کرے گا تو ہم امریکہ پہ تو بمباری نہیں کر سکتے نا, ہم تو ان کی فوجیوں پر ان کے اڈوں پر ریٹیلیٹ کریں گے. تو وہ کام انہوں نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پوزیشن تھی ایران کی کہ جس میں ظاہر ہے کہ وہ بھی اسٹیک پہ لگا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ یہ سارا دشمنی میں ہو رہا ہے, پاکستان کو دوست نہیں سمجھتے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جس پوزیشن میں پاکستان ہے, اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو کیا پاکستان میڈیشن کروا سکتا تھا؟ اب تو جرمن وزیر خارجہ تک یہ بات کر رہے ہیں کہ ملاقات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ایرانی آفیشلز, امریکن آفیشلز, ان کی ملاقات اسلام آباد میں ہوگی موسٹ پروبیبلی کچھ دنوں میں. دیکھیں پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے ٹھیک ہے, اگر اس میں اچھا رول پلے کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں تو چلیں کچھ کام بھی کریں. ماضی میں کافی جو ہے وہ خرابیاں بھی کرتے رہے ہیں. ابھی میں بورڈ جو پیس بورڈ ہے اس پہ بھی بات کروں گا کہ اس میں تو ہم نے بالکل ہمارا ٹوٹل ڈیزاسٹر تھا. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کی کوئی اگر پاکستان کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہوتے امریکہ سے تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے. امریکہ پھر بھی ہم سے ہی بات کرتا, اس لیے کہ پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, پاکستان چائنا کا پکا دوست ہے, پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کے پاس ہیومن ریسورس ہے, پاکستان کے پاس منرلز ہیں. تو پاکستان کو کوئی اس طرح سے نظر انداز کر کے خطے میں کوئی کام نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بات اگر پاکستان کے حکمرانوں کی سمجھ میں آ جائے نا تو انہیں پھر چاپلوسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نوبل پرائز کے لیے اس کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہمارا مقام اس طرح کا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن ہے, امریکہ اس کو کنسیڈر کر رہا ہے. حافظ صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سچویشن بھارت کے پاس بھی ہے نا, نیوکلیئر پاور بھارت بھی ہے,
لیکن اگر پاکستان کو چوز کیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے تو یہ پاکستان کا کریڈٹ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ایران کی پاکستان سے تعلق کی جو نوعیت ہے وہ بھارت سے جتنی بھی آپ کی ٹائز ہوں وہ تجارت ہو ایران کی، لیکن بھارت وہ کام نہیں کر سکتا، اور بھارت نے تو جا کر اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر کھلم کھلا اعلان کر دیا نا. تو جنگ سے 2 دن پہلے اگر ان کا اسٹریٹجک دورہ ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے یہود اور ہنود مل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سب پارٹنر ہیں اور ہمارے دشمن بھی بہت واضح ہیں، تو اس سے تو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا تو یہ رول ادا نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، یہ رول پاکستان ہی ادا کر سکتا ہے. میں اس موقع پہ کوئی کنٹروورسی نہیں پیدا کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے، اور ہم جماعت اسلامی کم از کم یہ سمجھتی ہے کہ جب معاملہ ملک کا آتا ہے نا تو پھر ہم اپنی چھوٹی باتوں کے اندر تفریق پیدا نہیں کرتے، یعنی ہر وہ کام جس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مجھے یہ فرمائیے کہ ایران جنگ جس آغاز ہوا اس میں، پھر افغانستان کا معاملہ بھی، ایک سائڈ پہ افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے، ایک طرف ایران کا معاملہ چل رہا ہے، اس پر آپ کی آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے رمضان میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات وغیرہ شیئر کی تھی، مطمئن ہوئے تھے آپ اس سے؟ نہیں، مطمئن تو ظاہر نہیں ہوئے تھے، چونکہ افغانستان کے معاملے پہ ہمیں تشویش ہے بہت. ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، خود جب افغانستان کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ اپنی بے بسی کا بعض اوقات اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ اعلان تو کریں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی بیعت تو توڑیں آپ کہ جو آپ نے کی ہوئی ہے، اور آپ یہ تو کہیں نا کہ پاکستان ہمارا دوست ہے اور ہمیں مل کر کوئی بات کرنی چاہیے. تو بات چیت کرنے کی خواہش اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں. اس سب کے باوجود کہ افغانستان کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، ان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی، پھر بھی پاکستان کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ مسئلہ افغان حکومت اور پاکستان حکومت نہیں ہے، مسئلہ افغان عوام اور پاکستان کے عوام. آپ نے اپنی بات میں خود ہی یہ کہا کہ پاکستان کی طرف سے تو ایک ہی مطالبہ ہے نا کہ آپ کی سوئل ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، اور جو وہ دہشت گرد جو پاکستان میں خون ریزی کر رہے ہیں، ہمارے معصوموں کی جانیں لے رہے ہیں، وہ آپ کے پاس جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں. اگر طالبان یا ان کی حکومت یہ نہیں کر رہی ہے تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے مارنے کے علاوہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ بات اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے تو ایسا ہی لگے گا کہ آپشن کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بات اگر وہاں سے شروع ہوگی کہ چائے کا کپ پیا گیا تھا کابل میں جا کر، اور یہ تبادلے کی بات کی گئی تھی کہ وہاں جتنے لوگ ہیں ہم پاکستان میں لے آتے ہیں اور انہیں اچھا بچہ بنا دیں گے، یہ بات طے ہوئی تھی نا، تو کس نے طے کی تھی؟ ہمارے اداروں نے طے کی تھی نا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے افراد کا نام نہیں ہوتے، ادارہ ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، ملک جب ڈیل کرتا ہے تو اس کو بھگتنا پڑتا ہے سب کو. تو یہ تو غلطی تھی نا ہماری. پھر اس کے بعد آ جائیے اس سے پہلے کی پالیسیوں کو دیکھ لیجیے آپ، اس سے پہلے کی پالیسیوں کو دیکھ لیجیے، یعنی 2001 سے اب تک جو پالیسیاں پاکستان کی طرف سے بنی، اور یہ ہم سے کہا، اس وقت بھی ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان اور ڈالر ملیں گے اور یہ ملے گا اور ملے گا. ڈالر ملے ہوں گے کسی کو، پاکستان کے عوام کو تو نہیں ملے، ہمیں تو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا. اس وقت تک کوئی دہشت گردی نہیں تھی، دہشت گردی شروع ہوئی، را نہیں تھی، را گھس گئی، بلیک واٹر آ گئی، امریکی CIA آ گئی، موساد آ گئی، اور بعض ہم ظاہر ہے ہمیں نام لینا مناسب نہیں ہے، کچھ ایسے ملک بھی آ گئے کہ جو دوستی کی آڑ میں ہمارے ساتھ دشمنی کرتے